السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو المنارۃ تتحدث پارٹ 3 کا پہلا ویڈیو ہے۔ ہم اس ویڈیو کے ذریعے اعراب لگانا اور ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اراک یا سیدی قد سئمت حدیثی وطول القیام ہنا۔ جناب، لگتا ہے آپ میری باتوں سے اکتا گئے ہیں اور دیر تک رہنے کی وجہ سے آپ آزردہ ہو رہے ہیں۔ فاصبر قلیلا، تھوڑی دیر ٹھہریے۔ لعلی اخفف عن نفسی بعض ما اجدہ من الحزن، تاکہ میں اپنے غموں کو ہلکا کر سکوں۔ لعلی اخفف عن نفسی من الحزن، تاکہ میں اپنے غم کو ہلکا کر سکوں۔ بعض ما اجدہ، بعض ان کو جو میں نے پایا ہے، تاکہ میرا حزن و ملال کچھ کم ہو جائے۔ نسیت ان اذکر لک ان الانگلیز قد دخلوا فی الہند فی القرن السادس عشر المسیحی۔ میں بتانا بھول گیا کہ انگریز 16ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں داخل ہوئے، تجاراً، تاجر بن کر۔ میں بتانا بھول گیا کہ انگریز تاجر بن کر 16ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں داخل ہوئے۔ وَأَسَّسُوا شَرِكَةً تِجَارِيَّةً سَمَّوْهَا الشَّرِكَةَ الْهِنْدِيَّةَ الشَّرْقِيَّةَ، اور انہوں نے ایک تجارتی کمپنی قائم کی جس کا نام انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا۔ الشَّرِكَةَ الْهِنْدِيَّةَ الشَّرْقِيَّةَ، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ وَكَانَتْ بَذْرَةُ فَسَادٍ، اور یہی فساد کا جڑ تھا اور یہیں سے فساد کی تخم ریزی ہوئی۔ اغفلها الملوک المسلمون فی بساطتهم وحسن ظنهم، ہندوستانی بادشاہ اپنی سادگی کی وجہ سے اور حسن ظن کی وجہ سے ان سے غافل رہے۔ وبقیت هذه الشركة تشتغل بالتجارة، اور یہ کمپنی اپنی تجارت میں مشغول ہو گئی۔ حتى اضطرب حبل الدولة المغولیة، یہاں تک کہ مغلیہ سلطنت کی رسی کمزور ہو گئی۔ فطمح رجالها إلى الملك والسیاسة، تو کمپنی کے کارکنان ملک و سیاست کی طرف حریصانہ نگاہ سے دیکھنے لگے۔ وصاروا يتدخلون في الأمور، اور وہ حکومتی معاملات میں دخل دینے لگے۔ ويحرشون بين الأمراء، اور امراء کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے لگے۔ ويضربون بعضهم ببعض، اور وہ بعض کے ذریعے بعض امراء کو مارنے لگے، شکست دینے لگے، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول انہوں نے شروع کر دی۔ وَيَنْتَهِزُونَ فُرْصَةً بَعْدَ فُرْصَةٍ، اور موقع بہ موقع فائدہ اٹھاتے رہے۔ حتیٰ أَصْبَحُوا قُوَّةً فِي الْهِنْدِ، یہاں تک کہ ہندوستان میں ان کی قوت ہو گئی، ہندوستان میں وہ ایک طاقت بن کر ابھرے۔ وَلَمْ يَزَلْ أَمْرُ الْإِنْكِلِيزِ يَقْوَى وَأَمْرُ الْهِنْدِيِّينَ يَضْعُفُ، مسلسل انگریز طاقتور ہو رہے تھے اور ہندوستانی امراء کمزور ہو رہے تھے۔ حتیٰ أخذوا فی الجنوب کرناٹک وفی الشرق کلکتہ، یہاں تک کہ انہوں نے جنوب میں کرناٹک اور مشرق میں کلکتہ کو قبضہ کر لیا۔ وَذَلِكَ كُلُّهُ بِمَالِ الْهِنْدِ وَرِجَالِهَا، اور یہ سب ہندوستانی مال اور ان کے افراد کے ذریعے سے حاصل کیا۔ لم يبذلوا في سبيل ذلك درهما ولا دما من قبل انفسهم، اور انہوں نے اس کو حاصل کرنے میں نہ کوئی روپیہ پیسہ خرچ کیا اور نہ اپنے جانب سے ایک قطرہ خون بہایا۔ وقد عنی بأمر الانکلیزی فتح شہم وهو النواب سراج الدولہ امیر مرشد آباد، اور ایک خوددار نوجوان
نے انگریز کے اس معاملے کی طرف توجہ دی، جو کہ مرشد آباد کے امیر نواب سراج الدولہ ہیں، اور مرشد آباد کے امیر نواب سراج الدولہ نے انگریز کے اس معاملے کی طرف توجہ دی۔ وکانت بینہ و بین الانکلیز وقعۃ، اور ان کے اور انگریز کے درمیان جنگ ہوئی، فی بلاسی سنۃ 71 و 100 و الف من الہجرت، ای سنۃ 57 و 700 و الف من المسیح، اور سن 1171 ہجری میں یا 1757 عیسوی میں ان کے اور انگریز کے درمیان پلاسی کے میدان میں جنگ ہوئی۔ غدر فیہا الوزیر میر جعفر، اس جنگ میں سراج الدولہ کے وزیر میر جعفر نے غداری کی، وانسل الی الانکلیز، اور وہ چپکے سے انگریزوں سے جا ملے، فانہزم سراج الدولہ، تو سراج الدولہ کو شکست ہوئی، وانتقلت مقاطعۃ بنگال الی الانکلیز، اور بنگال پر انگریزوں کی حکومت ہو گئی، اور بنگال پر انگریزی حکومت نے قبضہ کر لیا۔ واجتہد الامراء مرۃ ثانیہ، اور امراء حکومت نے دوسری مرتبہ کوشش کی، واجتمع امیر قاسم ختن میر جعفر امیر مرشد آباد، و شاہ عالم ملک والنواب شجاع الدولہ امیر اودھ بجنودہم الکثیفۃ، اور مرشد آباد کے امیر اور میر جعفر کے داماد میر قاسم، اور دہلی کے بادشاہ شاہ عالم، اور اودھ کے امیر نواب شجاع الدولہ اپنی بھاری فوج کے ساتھ جمع ہوئے، وقاتلوا الانکلیز، اور انگریز سے جنگ کی، وہم اقل منہم عددا، جبکہ انگریز تعداد میں بہت کم تھے، ولیکن احسن منہم نظاما، لیکن ان کا نظام بہتر تھا، فانہزم الہندیون وانکسروا فی ساحۃ بکسر سنۃ 78 و 100 و الف من الہجرت، ای سنۃ 64 و 700 و الف من المسیح، اور سن 1178 ہجری میں یا 1764 عیسوی میں بکسر کے میدان میں مسلمانوں کو ہندوستانیوں کو شکست ہوئی، فکان برہانا علی ان النظام یغلب الزحام، تو اس بات کی دلیل ہے کہ حسن نظام تعداد پر بھیڑ پر غالب آ جاتا ہے۔ وکانت للانکلیز الید العلیٰ والکلمۃ النافذۃ ما بین کلکتہ و دہلی، اور انگریزوں کا دبدبہ ہو گیا، اور کلکتہ سے لے کر دہلی تک ان کا دبدبہ ہو گیا، ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔